ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب دکھایا کہ آپ مکے کا سفر کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، نبی کا تو خواب بھی وہی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میں نے خواب دیکھا کہ ہم سب کے سب گئے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کیا، جانوروں کو ذبح کیا۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے، اللہ کے رسول یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے، ہم تو اللہ کے گھر کو دیکھنے کو بھی ترس گئے، ہم چلتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کے تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ جانور بھی تھے، اونٹ بھی تھے کہ وہاں پہ ذبح کریں گے، تلواریں وغیرہ ساتھ نہیں تھی۔ جب ان مشرکین کو پتہ چلا، ایسا روب پڑا، ایسے ڈرے، کہنے لگے کہ ہم ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ کے اندر۔ اور وجہ کیا تھی کہ لگتا ہے یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بھئی ان کے پاس نہ کوئی تلواریں ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے لڑائی کی، جنگ کی۔ وہ ایسے ہی اپنے ذہن میں سوچ لیا، راستے میں کھڑے ہو گئے، کوئی کہیں پہ کھڑا ہو گیا، کوئی مکہ کے راستے پہ کھڑا ہو گیا کہ آئیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کہیں پڑاؤ کیا اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، ان سے بات کریں کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، جانور ذبح کریں گے، چلے جائیں گے، ہمیں یہ کرنے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی بات کو ٹالتا نہیں، اگر کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک بات ہے، میرے قبیلے کے لوگ مکہ کے اندر نہیں ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ مکہ کے اندر موجود ہیں، اگر میں جاؤں گا وہ مجھے کچھ بات کریں گے، مجھے غصہ آئے گا، میں لڑ پڑوں گا ان سے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگر جائیں گے تو ان کے قبیلے کے لوگ بھی ہیں، ان کا دفاع بھی کریں گے، لوگ بھی ان سے ڈریں گے کہ ان کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ان کا مشورہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ بھیجا۔ انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کریں، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے تو کریں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا میں کیوں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے روک لیا کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بنا پر۔ کچھ دیر ہو گئی، کچھ لمحات گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں انہوں نے شہید تو نہیں کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور بلکہ بیعت لی، فرمایا کہ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ ایسی شان والے تھے وہ صحابہ۔ سب صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا انما یبایعون اللہ، یہ اللہ بھی تم سے بیعت کرتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک قسم کا جذبہ تھا، آپس میں محبتیں تھی، الفتیں تھی۔ اس درخت کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا کہ جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کر رہے ہیں۔ تو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی واپس آ گئے، پھر معاہدے ہوئے کہ کچھ لوگ ہیں، ان میں سے ایک کا نام تھا سہل، یا غالباً سہیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام پوچھا تو بتایا کہ اس کا نام سہیل ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ اب معاملہ آسان ہو گیا۔ سہل، سہیل معنی آسان ہے، سہولت کا ہے، تو معنی کا بھی انسان کے اوپر نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے اندازہ لگایا کہ اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی، کچھ معاہدے ہوئے، اس کے اندر یہ بھی طے ہوا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، پھر آپ آئیں گے اگلے سال آ کے عمرہ بھی کر لیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ آپ کا کوئی ساتھی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اسی طریقے سے ہمارا کوئی ساتھی آئے گا تو آپ واپس کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، تو جوش میں آنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے لے گئے، سائڈ سے جا کر کے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا کہ ادب ہے، احتیاط ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہر بات ان کی کیوں مانتے ہیں؟
کہا کہ اللہ کے رسول کی حکمتیں ہیں، اسی میں فائدہ ہے۔ ان کا جوش تھا کہ ان کا مقابلہ کریں، لڑائی کریں، لیکن اللہ کے رسول نے بھی روکا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی روکا۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے خود معاہدہ توڑا اور جوق در جوق لوگ مسلمان ہوئے۔ حالانکہ ایسا بھی صحابی تھے، ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، مکہ کو چھوڑا، مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر بھی ملے، آپ نے فرمایا نہیں آپ واپس چلے جو ہمارا معاہدہ ہوا۔ بات کے ایسے پکے تھے، وعدے کے ایسے پکے تھے، فرمایا آپ واپس چلے جائیں۔ اور وہ صحابی راستے میں بیٹھ گئے کہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بس وہ معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور یہ راستے میں بیٹھتے تھے اور کوئی آتا تو اس سے مال لوٹ لیتے تھے، مال غنیمت سمجھ کے کھاتے تھے، اور ان کافروں کو بھی قتل کرتے تھے، مشرکین کو قتل کرتے تھے۔ تو آخر انہیں معاہدے کو خود توڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ بھی جا کے ملے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے پھر ان کو فتوحات بھی نصیب فرمائی، اور اسی طریقے سے اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وعدے کی پاسداری کتنی پکی ہونی چاہیے۔ انسان مسلمان زبان کا پکا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول ہی وہی ہوگا کہ جو سنتوں پر پابندی کرے گا، عمل کرے گا، وعدے کا پکا ہو، زبان کا سچا ہو، گالیاں نہ دیتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔